علا فی توحد ودنا فی تفرد وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہانہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري مقابلهم وغاصبي حقوقهم ومحمدي شريعتهم پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا۔ مجلس ایک مرحوم کے اظہار ثواب کی خاطر منعقد کی گئی ہے، جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو ہم بارہا نماز کے قنوت میں پڑھتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے میرے خدا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کی رحمت نعمت نازل فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہماری حالت مرتے وقت یہ ہو کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو تسلیم و اسلام کی حالت میں جائیں۔ بہت اہم دعا جو آپ اس مختصر سے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو، ایک تو صبر، دوسرے تسلیم۔ صبر و تسلیم کا رابطہ بڑا گہرا ہے، کیونکہ اگر صبر نہیں ہوگا تو انسان تسلیم نہیں ہوگا۔ جب تک انسان کی زندگی میں صبر نہیں آتا، استقامت نہیں آتی، پائیداری نہیں آتی، اس وقت حضور خدا میں وہ انسان تسلیم نہیں ہو پاتا۔ کیونکہ مجلس اصالہ ثواب میں کچھ باتیں ہمارے اور آپ کی بہتاری کے لیے اور ہمیں خود جاگنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار ہم جاگے ہوئے لوگوں کو جگانا چاہتے ہیں، جو جسم کے لحاظ سے تو جاگے ہیں لیکن ان کی روح سو رہی ہے۔ لہٰذا مجلس اصالہ ثواب بہانہ ہوتی ہے تاکہ ہمارے دل کی آنکھوں کو بیدار کیا جا سکے، اسے کھولا جا سکے، اور پھر اپنی منزل کا پتہ لگائیں کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم سب اس دنیا میں جو آئے ہیں، طے شدہ بات ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے۔ کسی کو بھی اس بات سے آپ کو انکار نہیں کرنے کو آپ کے سامنے کوئی آئے گا، منکر موت کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہر کوئی اقرار کرتا ہے کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو جانا ہے، لیکن ایک سب سے بڑا سوال جو انسان کی زندگی کا سوال ہے، یا یوں کہوں کہ جو سب سے بڑا ٹاپک انسان کی زندگی کا ٹاپک ہے، وہ یہ کہ جب سفر یقینی ہے تو پھر اس سفر کے لیے میری تیاری کیا ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی سفر یقینی ہوتا ہے، اس سفر کی اپنی تیاریاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ کو ایک ہفتے بعد بھی کہیں سفر کرنا ہو تو ابھی سے آپ تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کم از کم وہ سفر رہتا ہے۔ اگر بہت ہی لاوالی آدمی ہو تو کم از کم اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک ہفتے بعد مجھے مونگا سے جانا ہے۔ اور اگر تھوڑا حساب و کتاب کا آدمی ہو تو اپنا سامان، اپنے کپڑے، اپنے چیزوں کو جمع کرتا ہے تاکہ دوران سفر جب میں جاؤں تو کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ وہ جو فرما رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں بھول جاؤں، لہذا پہلے سے اپنے آپ کو تیار۔ جبکہ یہ بنیادی سفر جو ہم کرتے ہیں نا، یہاں پر اگر کوئی چیز بھول بھی جاتے ہیں تو واپسی کا امکان ہے۔ ابھی تو طرح طرح کے وسائل ہو گئے کہ اگر آپ کاغذ بھول جاؤ تو کاغذ کی بھی ڈلیوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ فون کریے اور وہ ایپ ہے، آپ
آپ باقاعدہ اس کو بتائیے کہ ہمارا سامان جو ہے ایئرپورٹ پہ پہنچاؤ، تو نہایت ذمہ داری کے ساتھ وہ آپ کو ایئرپورٹ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ آج کی دنیا میں یہ کام ہوتا ہے، لیکن وہ سفر جو ہمیں درپیش ہے تو جو فرما رہے ہیں جہاں جانے کے بعد واپس نہیں آنا ہے، تو یعنی جہاں جانے کے بعد واپس نہیں آنا ہے، اس سفر کی تیاری ہمارے پاس کیا ہے؟ آیا وہاں کے لیے زاد راہ تو شہراہ میں نے جمع کیا یا نہیں کیا ہے؟ کیونکہ وہاں چلا جاؤں گا تو واپس نہیں آنا ہے، کوئی آج تک واپس نہیں آیا۔ جو واپس آئیں گے وہ دو گریڈ کے لوگ ہیں، ہاں، اور وہ بھی اس دنیا میں کچھ کرنے اور کمانے اور کھانے نہیں آئیں گے۔ رجعت کا جو کنسپٹ ہے نا، یا تو بہت اچھے لوگ آئیں گے یا بہت برے لوگ آئیں گے، کیونکہ ان کا آپس میں حساب کتاب باقی ہے۔ تو وہ جو ہمارے جیسے لوگ جو ہے ان کے واپسی کا چانس نہیں ہے، بس گئے تو گئے۔ اچھا جب گئے تو پھر اس کے بعد میں نے تیاری کیا کیا ہے؟ واقعی بہت اہم ٹاپک، اگر آپ غور فرمائیے نا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر مرحلے پر، میں نے روایت دیکھا مولا کائنات کوفے کی گلی میں اس آواز کو بلند کرتے تھے، اے مسافروں اٹھو، کہاں سو رہے ہو؟ حضرت علی یوں ہی چلا رہے ہیں، یوں ہی فریاد کر رہے ہیں، معلوم حضرت اسی آمادگی کی جانب متوجہ کر رہے ہیں، اے لوگوں جو بازاروں میں مشغول ہو، مال دنیا میں حصول کے لیے مشغول ہو، بھول گئے کہ ایک سفر درپیش ہے، بھول گئے کہ کہیں تمہیں جانا ہے، بھول گئے۔ واقعی ہم بھول جاتے ہیں، میں نے شاید ابھی پرسوں ایک جگہ مجلس میں کہا، بھول جانا نعمت ہے، اچھی چیز ہے۔ بہت سی چیزیں آپ بھول جاؤ، ہم بھول جاؤ، اچھی چیزیں نہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے اپنے واقع یہ اللہ نے نعمت رکھی، نسیان ہمارے وجود میں ایک نعمت ہے۔ کبھی کبھار ہمارا اپنا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، شروعاتی دنوں میں لگتا ہے کہ اس کے بغیر اب دنیا میں کیسے رہیں گے، لیکن یہ نعمت نسیان اور بھول جو ہے یہ دھیرے دھیرے آپ کے غم کا مداوا بنتی ہے۔ یا آپس میں جھگڑا ہو گیا، یا بھول جاؤ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے مجھے کچھ کہہ دیا، میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا، ایسے بھول جاؤ تو اچھی بات ہے۔ ہر جگہ بھولنا اچھی بات نہیں۔ آپ یہ بھول جاؤ کہ مجھے سفر کرنا ہے تو پھر آمادگی رہ جائے گی۔ تو وجہ فرمانے ہمارا پرابلم یہ ہے، جسے بھولنے کو کہا ہے اسے بھولتے نہیں، جسے یاد کرنے کو کہا اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم سے کہا جائے کہ دشمنی بھول جاؤ تو وہ جو فرما رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کیسے بھول جائے، میرے دل کو دکھایا ہے، لیکن یہاں ہم نہیں بھولتے۔ ہم سے کہا گیا کہ موت کو نہ بھولو، ہم بھولے بیٹھے، واقعی بھولے بیٹھے، بھول گئے کہ ہمیں جانا ہے، بھول گئے کہ ہماری یہ منزل نہیں ہے، دنیا دار فنا ہے، دار زوال ہے۔ مولا کا خطبہ ایام ازا چل رہے ہیں نا، آپ کبھی حضرت کا وہ خطبہ پڑھیے جو روز عاشورہ حضرت نے فرمایا، الحمدللہ الذی خلق الدنیا وجعلها دار فناء و زوال، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اس دنیا کو دار فنا بنایا ہے، دار بقا نہیں بنایا ہے۔ یہاں زندہ رہو اور جیو تو دار فنا سمجھ کر، جنہوں نے دنیا کو دار بقا جانا انہوں نے دار بقا کو فراموش کر دیا۔ کیونکہ ہم کبھی کبھار سمجھتے یہی سب کچھ ہے نا، ہمارے پاس یہی کا نام ہے، یہی کی شہرت ہے، یہی کا تقوی، جو کچھ بھی ہے ہم اسی دار فنا میں پورا اپنا سرمایہ انویسٹ کہاں کرتے ہیں؟ دار فنا۔ لیکن آپ معلوم ہے، اگر آپ کو کوئی بتا دے نا فلاں کمپنی 3 سال بعد ڈوبنے والی ہے، تو جو فرما رہے ہیں، اور آپ سے کہیں کہ اس کا شیئر خرید لو، 3 سال بعد بھی ڈوبنے والی ہو، تو آپ اگر عقلمند ہو گے تو کم از کم اس کمپنی کا کوئی ایسا آپ اشتراک نہیں پیدا کریں گے کہ کل یہ کمپنی ڈوب جائے تو میرا پورا مال ڈوب جائے گا، پورا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ عجیب ہو، ایک دنیاوی مال کو ایسی کمپنی میں انویسٹ نہیں کرتے ہو جس کے ڈوبنے کا امکان ہے۔ دنیا وہ جگہ ہے جس کے غرق ہونے کا، دار فنا ہونے کی شہادت قرآن نے بھی دیا ہے، معصومین نے بھی دیا ہے، لیکن پوری حیات کو یہاں انویسٹ کر دیتے ہو۔ پوری حیات اسی دنیا کے لیے، پوری حیات، پوری زندگی اسی دنیا کے لیے۔ ابھی جب دار بقا جاتا ہوں تو وہاں میرے ہاتھ خالی ہوتے۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، جناب جنادہ
امام حسن علیہ السلام مولا کے عظیم صحابی میں سے ہیں، اور چونکہ مولا کی شہادت کا دن آنے والا ہے قریب، یہ مولا کی خدمت میں معلوم ہے کب پہنچی ہے؟ خود کہتے ہیں دخلت علی الحسن ابن علی وتوفی، یعنی اس وقت میں مولا کی خدمت میں پہنچا جب مولا کا آخری وقت تھا۔ حتیٰ روایت میں ہے کہ تشت میں، آپ سب جانتے ہیں مسائل میں وہ جملہ پڑھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ مولا کے جگر کے ٹکڑے تشت میں تھے۔ یہ فرماتے میں اس وقت پہنچا جب مولا کے جگر کے کچھ ٹکڑے تشت میں تھے، وہاں پر میں نے مولا سے کہا یا سیدی یا مولائی اذنی، مولا مجھے معاوضہ کریے، مولا مجھے نصیحت کریے۔ اب آپ اس ماحول کو میں نے جان بوجھ کے ذکر کیا کہ کنڈیشن دیکھیے، مولا کا آخری وقت ہے، جگر کے ٹکڑے تشت میں پڑے ہیں، جنادہ جیسا صحابی جاتا کہتا مولا اذنی، معاوضہ کریں۔ اور کبھی کبھار ہمیں بھی معاوضہ سننے کی عادت ڈالنا چاہیے، یہ کان کو عادت ڈالیے معاوضہ سننے کی۔ کبھی کبھار کوئی اچھا آدمی ہمیں کچھ معاوضہ کہتے کیا، ہمارے یہاں تو بامبے کی زبان بھی الگ ہے نا، پکا دیا، تو وہ فرما رہے ہیں یہ وہ زبانیں ہیں جو کبھی کبھار استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد تھکا دیا ہمیں مولانا نے، کیونکہ جتنی دیر بیٹھے تھے چپ چاپ بیٹھے، نہ سبحان اللہ سے یہ چھت پھٹا نہ الحمدللہ سے، پکا دیا ہے بمبئی کے زبان میں نہیں۔ اذنی معاوضہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری، ان کانوں کو ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا بعض مراجع کرام، ایک آیت اللہ ہے، آپ سب نے نام سنا ہوگا، مرجع وقت ہے آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، پورے عالم اسلام میں ان کی تقلید ہوئی ہے۔ یہ معلوم ہے ایک شخص تھے مرتضی زاہد کر کے، جو تہران میں نماز پڑھاتے تھے اور کافی عارف اور کافی متقی و پرہیزگار، ان کو تہران سے بلاتے تھے قوم اور کہتے تھے مجھے معاوضہ کرو۔ کون تھے؟ مرجع وقت، ایک معمولی، یعنی ان کے لحاظ سے اگر بروجردی کے لحاظ سے واقعی علم میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کہتے تھے مجھے معاوضہ کرو۔ کہا میں آپ کو کیا معاوضہ کروں؟ کا ضروری ہے کہ میرا کان معاوضے سے آشنا ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں ہر جسم کی اپنی ایک عبادت ہے، کان کی عبادت کا نام وعظ و نصیحت ہے۔ یہ جو نادہ مولا کی خدمت ہے، مجھے اذنی ابن رسول اللہ، اے مولا مجھے معاوضہ کریے۔ معلوم ہے حضرت نے بہت طولانی حدیث ہے، مجھے نہیں ذکر کروں گا، جو میرا موضوع اسی کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں بیان ہو، بہت طولانی حدیث، اور واقعاً کبھی حیات رہی تو میں اس حدیث کو پڑھوں گا۔ وہ نسخے زندگی کے حضرت نے اس حدیث میں بتائے ہیں جو قابل تحمل اور قابل فکر ہے۔ حضرت نے ایک جملہ کہا، دیکھو سفر درپیش ہے، زاد راہ کی تیاری کرو۔ کنڈیشن کیا تھی؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تشت میں آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جو فرما رہے ہیں آخری وقت ہے، صحابی آیا مولا معاوضہ کرو، کیا واضح کیا کہ طول سفر ہے، جانا ہے، مسافر ہو، سفر کی تیاری کرو، زاد راہ اکٹھا کرو۔ حضرت کا معاوضہ، یہی ہماری زندگی کا ہدف بن جائے کہ ہم سب اپنے آپ کو یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، لوٹ کر نہیں آنا ہے، ابھی سے تیاری شروع کرنا ہے۔ تیاری، اور کوئی ٹائمنگ بھی نہیں ہے، ہاں بعض سفر کا تو ٹائم ہے نا، وہ ٹکٹ جو آپ نے نکالا اس کا معلوم ہے کہ ایک ہفتے بعد ہے۔ یہ سفر جو ہے نا نہیں پتا کہ یہ آخری جملہ جو بول رہا ہوں اس کے بعد اگلا جملہ نکلے گا نہیں نکلے گا۔ آپ نے ہزاروں موتیں ایسی سنی ہوں گی یا دیکھی ہوں گی، بعض کے اگر گھر جو ہے 7ویں مالے پہ 5ویں مالے پہ انتقال ہو جائے تو مالا نہیں بچتا۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں یعنی یہ مرحلہ ایسا سفر جس کو ایسا ناگہانی سفر درپیش ہو، وہ اطمینان کی سانس لیے بیٹھا ہو۔ ہمارے یہاں کبھی جوان کہتے ہیں نا ابھی بہت وقت ہے، لوگوں کو بعضوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز ریٹائرڈ ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے، نماز بلوغ کے وقت واجب ہوتی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں، نماز ریٹائرڈ ہونے کے بعد واجب نہیں ہوتی ہے۔ مسجدوں سے آپ کا تعلق ریٹائرڈ ہونے کے بعد نہیں ہے،
مسجدوں سے آپ کا تعلق ابتدائی زندگی سے، اسی وقت جب آتے ہو دنیا میں تو سب سے پہلے تکبیر تمہارے کانوں کو سنائی جاتی ہے کہ اسی وحدانیت کی بنیاد پہ تمہیں زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے اپنی لائف اسٹائل چینج کر دیا، ہم کو لگتا ہے کہ ہاں جب کمپنی سے فارغ ہو گئے تو چلیں 3-4 گھنٹہ مسجد میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی غنیمت ہے۔ ہاں کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کو ایک غلط معنی میں لیا جائے، یہ بھی غنیمت ہے، کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں خدا کے بندوں کو مایوس کرنے والے۔ خدا کا بندہ جب بھی خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو خدا کیا کہتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت خدا سے وہ مایوس نہ ہو، خدا ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا اس ممبر پہ بیٹھ کر میں آپ کو یاس اور نا امید نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ نا امید کرنا معلوم ہے کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام۔ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ نا امید کرتا ہے، آپ کو پتہ نہیں اب کیا ہونے والا۔ ہمارے یہاں کی جملہ کہتے ہیں نا، 70 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو، یہ شیطانی جملہ ہے، یاد ہے، یہ شیطانی مثال ہے۔ یہ کس نے آپ سے کہا کہ وہ 70 چوہا کھانے کے بعد وہ جو ہے حج نہیں کر سکتا؟ تو جب فرمایا 70 چوہے تو مراد بڑا گناہ ہے۔ جب بھی وہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے لوٹتا ہے، یاد رکھنا، جب بھی خدا کی بارگاہ میں وہ سچے دل سے لوٹتا ہے، اس وقت اس کا خدا اس کو قبول کرتا ہے۔ واقعات بھرے پڑے۔ بشر حافی کون ہے؟ بشر حافی کے گھر میں رقص گانا ناچ ہو رہا ہے، امام وہاں سے گزرے، ایک کنیز باہر نکلی، امام نے فرمایا کہ اس گھر کا مالک کون ہے؟ غلام ہے یا آقا ہے؟ کہا غلام نہیں ہے بلکہ آقا ہے۔ امام نے کہا سچ کہا، تم نے غلام نہیں ہے بلکہ آزاد ہے، کیونکہ اگر عبد ہوتا تو اپنے معبود کی بات مانتا۔ یہ کہہ کر امام گئے آگے۔ یہ جب خاتون اندر گئی نا کنیز، تو بشر حافی نے کہا دیر کیوں ہی آنے میں؟ کہا ایک شخص کا وہ پوچھ رہا تھا آپ عبد ہو یا آزاد ہو؟ کہا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے جواب دیا کہ آپ آزاد ہو۔ کہا تم نے غلط جواب دیا۔ فوراً دوڑا ننگے پیر، برہنہ پیر، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا کیا اب بھی میں واپس آ سکتا ہوں؟ کہا کیوں نہیں واپس آ سکتے؟ ایک مرتبہ سچے دل سے کہو ربی اغفر لنا، وہ خدا تمہیں آمادہ ہے معاف کرنے کے لیے۔ فرمانے خدا کی بارگاہ میں یا کو مایوسی نہیں ہے، ہاتھ ٹوٹ کر آؤ تو صحیح، کبھی بھی آؤ، کبھی بھی آؤ، لیکن دیر مت کرو۔ جتنا دیر کرو گے لوٹنے میں اتنی مشکل ہوگی۔ میں نے شاید کبھی عرض کیا تھا، رانگ سائڈ پر جتنا زیادہ چلو گے، جب آپ کو بتایا جائے گا نا آپ کو رائٹ جانا تھا، تو پھر جتنا ادھر گئے ہو لوٹنے میں اتنی ہی ٹائم لگے گا۔ لیکن اگر تھوڑا سے ایک دو گلی غلط ہوئی ہے تو آپ سے کوئی کہے گا وہ گلی تھی تو آپ فوراً مڑ جاتے ہو۔ کبھی بار ہوتا ہے، میں آپ کی خدمت میں سنی، ہماری عام زندگی میں ہوتا ہے، اگر مجھے سہانا آنا تو میں ریتی بندر کے پاس پہنچ گیا اور وہاں پر کسی نے کہا کہ ارے نہیں آپ کو تو بہت ٹریفک، کبھی اوپر دل کہتا بس بہت ہو گیا، یہیں سے آگے کی گاڑی پکڑو جانے دو۔ لیکن اگر 2 گلی پار کیے ہوئے ہو تو وجہ فرمانے اور آپ سے کہے کوئی نہیں 2 ہی گلی کے پاس سہانا ہے، فوراً آدمی مڑ جاتا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہو؟ اگر گناہ کے راستے پر بہت دور نکل جاؤ گے تو شاید واپس آنا خدا کی جانب سے ناممکن نہیں ہے، تمہاری جانب سے ناممکن ہو سکتا ہے۔ لہذا جتنا جلدی ہو لوٹ آؤ بہتر ہوگا۔ یہ جلوہ پڑے محمد یہ مجلس اشارے ثواب ایک نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے جو متوجہ کراتی ہے کہ تمہاری آمادگی اور تیاری کیا ہے۔ ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ امتحان میں تمہاری تیاری کیا ہے، تمہاری آمادگی کیا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ قبر کے سوال کے لیے تمہاری آمادگی کیا ہے، حشر کے سوال کے لیے تمہاری آمادگی کیا ہے، نشر کے سوال کے لیے تو اپنی کاہلی کو ہم نہ جانے کیا کیا نام دیتے، میں نہیں لینا چاہتا، اپنی تصوری نہیں ہم کو کیا ضرورت ہے۔ میں نے شاید کبھی عرض کیا تھا کسی ممبر سے، کبھی بہت اس طرح کے اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ کون تم سے پوچھ سکتا ہے اور کون تم سے بات کر سکتا ہے۔ وہ آپ کہیں کہ بھائی ہو کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا،
خدا کے یہاں سوال کرایا جائے گا، سب سے سوال کیا جائے گا۔ اہل بیت علیہ السلام فرماتے اپنے آپ کو قبر کے لیے آمادہ کرو۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہمیں خطیب اور شاعر کی بات نہیں ماننا ہے، ہمیں مولا کی بات ماننا ہے۔ ہم کہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کون تم سے پوچھے گا؟ ہم حق ضائع کر کے چلے جائیں گے اور مولا ہمارے سارے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ ہمارا پرابلم کیا ہو گیا معلوم ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم جتنے بھی تنزل پہ ہوں، گناہوں میں جتنا بھی غرق ہوں، ہم کہیں مولا بس ایکسپٹ کر لو آپ، اور مولا نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے آئیں گے۔ مولا نہیں آنے والے اوپر سے نیچے، آپ کو نیچے سے اوپر جانا ہے۔ ایک جملہ کہوں، انسان کامل کو سفر نہیں طے کرنا ہوتا، انسان ناقص کو سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ پرابلم تمہارے ہیں، سفر تم کو طے کرنا ہوگا، بس ہاں ہمت دکھاؤ، مولا بچا لو تو وہ بچا لو۔ لیکن یہ ہمت تو دکھاؤ آپ اپنے وجود میں، یہ ہمت آپ نہیں دکھاتے۔ بعض جگہ واقعی ہمارے یہاں تیاری نہیں ہے، واجبات کی نسبت ہماری کیا تیاری ہے؟ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا مولا یہ موت کی تیاری کیسے کروں؟ مولا نے فرمایا وہ چیزیں جو تمہارے پر واجب ان کو ادا کرو، وہ محرمات جو ان سے بچو، حسن خلق۔ اب میں بیٹھ کر یہاں پر خطیب، میں آؤں مولا کے جملے کے علاوہ اپنا جملہ بیان کروں؟ نہیں، کون سی تیاری کی ضرورت ہے؟ تم قبر میں جاؤ گے تو ایک ہنگامہ مچ جائے گا، کون تم سے کچھ پوچھے گا؟ مولا فرماتے تیاری کرو، واجبات پہ عمل کرو، محرمات سے بچو، اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ اب کس کی بات آپ مانو گے؟ انصاف سے بتاؤ۔ میری بات ماننے میں آپ کو نجات نہیں ہے، اگر آپ کو نجات ہے تو صرف مولا کی بات ماننے میں نجات ہے۔ مولا فرماتے تیاری کرو موت کی۔ کیا تیاری کرو مولا؟ واجبات کی ادائیگی۔ میرے دوست واجبات، حقوق، اگر آپ کی گردن پہ حقوق ادا کرو، معمولی مرحلہ نہیں ہے، معمولی آپ نے سورہ فجر میں ایک جملہ پڑھا تو مرصاد، مرصاد معلوم ہے ایک منزل کا نام ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا بعض پل بریج ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو جانا ہوتا ہے، تو بعض خطرناک جگہ ہوتی ہے، مرصاد انہیں خطرناک جگہوں میں سے، وہاں روکا جائے گا۔ اور وہاں سے کون لوگ گزر پائیں گے معلوم ہے؟ جن کی گردن پہ کسی کا حق نہیں ہوگا۔ مرصاد سے کون لوگ گزریں گے؟ جن کی گردن پہ کسی کا حق نہیں ہوگا۔ حق کتنے ہوتے ہیں؟ یا تو حقوق اللہ ہے یا حقوق الناس ہیں۔ حقوق اللہ بھی ہمیں ادا کرنے ہیں، لیکن بائی چانس کرو اگر حقوق اللہ رہ بھی گیا نا تو خدا ارحم الراحمین ہے، لیکن حقوق الناس رہ گئے، یہ لوگ ارحم الراحمین نہیں ہیں۔ تو بڑے فرما رہے ہیں آپ باقی پھر خدا ارحم الراحمین ہے نا، خدا معاف کر دے گا، لیکن لوگ کیسے معاف کریں گے؟ یہاں اگر آپ نے کسی کی غیبت کیا نا آپ اس سے وہ معاف کر دو تو یہاں ایزی، واقعی یہاں ایزی، یا وہ نہیں سمجھتا، وہاں یہاں وہ آسانی سے معاف کر دے گا۔ یا کسی کے اوپر آپ نے تہمت لگائی نا، آپ کو بھائی معاف کر دو خدا کے لیے، امام حسین کے لیے، تو معاف کر دے گا۔ مرصاد پر وہ نہیں معاف کرے گا۔ میں آپ کو ابھی طریقہ بتاتا ہوں کیوں نہیں معاف کرے گا معلوم ہے؟ کیونکہ ہوتا کیا معلوم ہے، جب میرے گھر میں جو ہے نا مشکل ہو، کھانا نہ ہو، اور پھر اس کے بعد میرا کھانا آپ کے یہاں رکھا ہو، تو پھر آپ کہو کہ معاف کر دو مولانا، میں کہوں کہ میرا والا آپ لے کے جاؤ۔ تو مرصاد کا پرابلم یہی ہے۔ مرصاد میں معلوم ہے روایت کا جملہ ہے، پیغمبر سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، پیغمبر نے پوچھا بلکہ مفلس کون ہے؟ مفلس مت کہیے، مفلس کون ہے؟ یہ مفلس ایک الگ تعبیر ہو جائے، مفلس کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو مفلس ہے۔ پیغمبر نے کہا غلط جواب بالکل صحیح، مفلس وہ نہیں۔ یا رسول اللہ پھر مفلس ہے کون؟ پیغمبر نے کہا مفلس وہ ہے جو اعمال نیک کی گٹھری اٹھا کر لے جائے گا، یعنی اتنا اچھا آدمی ہوگا جس کے پاس اعمال نیک کی بڑی گٹھری ہوگی، بڑی جھولی لے کر جائے گا، اور مرصاد پہ اسے روکا جائے گا۔ آج اگر ٹھہریے، آپ کے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں، اچھا حقوق ہیں، ان لوگوں کو بلایا جائے گا کہ اپنا اپنا حق ان سے لو۔ اب جب تک تم ان لوگوں کو راضی نہیں کر لیتے، ایک قدم بھی اگلا تمہارا بڑھنا، میں آپ کو آئیڈیا بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی اگر کسی کا حق ہے تو یہیں پر اسے راضی کرو، مرصاد کے لیے مت چھوڑو، بہت بڑا گھاٹا ہوگا۔ یہاں دنیا میں بہت آسان ہے، آپ کو مجھے 1400 کلومیٹر جانا پڑے تو چلے جاؤ، خدا کے لیے چلے جاؤ، میری پوری زندگی خرابی سب چلی جائے گی، آپ کو چلی جانے دو، معافی مانگو،
معافی مانگ، یہ آسان ہے، چونکہ اس کے بعد کا مرحلہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اب ان لوگوں کو بلایا جائے گا جن کے حق ہوں گے، کہا جائے گا اس سے رضایت لو۔ ہم لوگ جب حج پہ جاتے ہیں نا تو لوگوں سے کہتے ہیں معاف کرنا بھائی، جو کہا جو سنا یہ وہ، کب ان سے اجازت لو۔ کہا جب اجازت لیں گے کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا تو کہتے نہیں میں راضی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ خدا ارحم الراحمین ہے، یہ لوگ ارحم الراحمین نہیں ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں کہیں راضی نہیں ہے، تب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو روایت کا جملہ ہے کہ کہیں ان کی نیکیاں نکالو، ان کی گٹری سے اس کے اندر ڈالو، یعنی جو راضی جس کا حق تھا۔ اب یہ بیچارے کی پوری نیکیوں کی گٹری بدل رہی ہے، کہاں پر؟ وہ دوسرے کے کھاتے میں جا رہے، دوسرے کے اکاؤنٹ میں۔ ہمارا 10,000 روپیہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں چلا جائے نا، رات بھر نیند نہیں آتی۔ تو جو بڑا پوری نیکی جو زندگی بھر آپ نے کمایا نا، یہ دوسرے کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے، کب ختم ہو گیا؟ ہم لوگ کتنی نیکی ہوگی؟ ہم کو تو لگتا ہے ایک ہی دو آدمی کے حق میں ہماری گٹری نہ ختم ہو جائے، یا پتہ نہیں بھری بھی ہو کہ نہیں بھری ہو۔ یہ تو بہت نیک لوگ ہوں گے جن کی بہت گٹریاں بھری ہوں گی، کیا یہ نیکیاں دے دی جائیں گی؟ کب بھی کچھ لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے کہیں کہ ہمارا بھی حق ہے، کب ان کے گناہ ان کی گٹری میں ڈالو۔ تو فرما رہے مسئلہ کہاں پر ہے؟ حق کی ادائیگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبردستی جو گناہ آپ نے نہیں کیا، وہ برائیاں، وہ بدی آپ کی گٹری میں، آپ کی نیکیاں دوسری کی گٹری میں کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ جو حق دنیا میں تھا اس کو آپ نے ادا نہیں کیا۔ موت کی آمادی کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ جو حق تمہاری گردن پہ، بہت سے حق ہے، اب حق کی خود ایک مستقل ٹاپک ہے۔ حق کتنے لوگوں کا ہے؟ ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، وہ دونوں حق کبھی کبھار صحیح سے نہیں گیا۔ ماں باپ کے بھی حق ہیں، دوسری طرف سے اولاد کے بھی حق ہیں، پڑوسی کا حق، دوست کا حق، بہت سی چیزیں۔ میرے دوستو عزیزو، واقعی موت کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو تو پہلا مرحلہ جو آپ کو طے کرنا ہے وہ یہ کہ موت کو یاد رکھو کہ موت آنی ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ موت کب آ جائے کسی کا حق اپنی گردن پہ نہ رکھو۔ واقعی ہم لوگ بہت مطمئن ہیں، یہ اطمینان نہیں ہے۔ میں نے اس کو ایک مرتبہ کہا تھا، یہ غفلت ہے جس کو نام ہم نے اچھا دیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو نام دینا خوب آتا ہے۔ ہم غفلت کا نام اطمینان دیتے ہیں، ہم اپنی کاہلی کا نام مولائیت دیتے ہیں۔ ہم کو نام اچھے اچھے پتا ہے نا، ہم نے نام اپنی طرف سے جیب سے نکال کے رکھنا شروع کر دیا۔ نہیں، غفلت غفلت ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان الگ چیز ہے۔ مطمئن اور غافل میں فرق بتاؤں؟ مطمئن وہ ہے جو ذمہ داریوں کو ادا کر کے سوئے، وہ مطمئن ہے۔ جو ذمہ داریوں کو چھوڑ کر سوئے وہ غافل ہے۔ سوچے دو مطمئن کو غافل مت کہو۔ وہ جو انسان جو دین سے دور ہے، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے ولایت علی کا، آپ ایسے آسانی سے مت مانیے، کیونکہ حضرت فرماتے بِأَنَّكَ لَا تَكُونَ لَنَا وَلِيًّا، کوئی ہمارا دوست اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش نہ کرتا ہو، اور قرآن اگر اس کے عمل کی تائید کرتا ہو تو وہ ہمارا چاہنے والا ہے، قرآن اس کے عمل کی تائید نہ کرے تو ہمارا چاہنے والا ہے۔ صاف سیدھی بات ہے۔ توجہ کرنا، اگر حدیث معصوم میں آپ کو شک ہو جائے، کیا طریقہ بتایا ہے؟ حدیث معصوم میں اگر شک ہو کہ یہ معصوم کی حدیث ہے یا نہیں، کیا طریقہ بتایا؟ کہ قرآن کے سامنے پیش کرو، اگر قرآن سے میچ کرتی ہے تو ہماری حدیث ہے، نہیں میچ کرتی تو اس کو دیوار پہ مار دو۔ کہ ہمارے چاہنے والوں کی بھی یہی پہچان ہے، ان کے کردار کو قرآن سے ملاؤ، اگر قرآن سے میچ کرتے ہیں تو ہمارے چاہنے والے، اگر قرآن سے میچ نہیں کرتے تو نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب میں اپنے منہ سے میاں مفتو بنتا رہا ہوں کہ نہیں میں بہت حضرت کو چاہتا ہوں۔ کس چیز کی محبت ہے، کس چیز کی الفت ہے؟ حضرت فرماتے ہیں حقوق کی ادائیگی کرو۔ میں اگر محب ہوں تو کیوں حق کو ادا نہیں کرتا؟ میں اگر محب ہوں تو کیوں ماں والدین کے حقوق میری گردن پہ، کیوں پڑوسی کے حقوق میری گردن پہ، کیوں رشتے داروں کے حقوق میری گردن پہ؟ معلوم ہوا کہ میں نے باتوں پر یقین نہیں کیا، مجھے اچھی لگی باتیں، بس سن لیا نہیں میرے دوستو۔ حقوق کی ادائیگی بہت اہم ہے، اور بہت اہم اس لیے عرض کرو، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں دو چار، ہمارے یہاں یہ بھی ایک پرابلم ہے تھوڑا سے، کہ میں اگر دو چار دن ممبر پہ بیٹھ کر مجلس پڑھنا تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایمبولینس ہو گیا ہوں۔ دو چار اگر میں نے
ایکسیڈنٹ بھی کیے تو چلے گا. یہ پتہ نہیں کہاں سے تصور آ گیا. یہ آپ ایمبولینس تھوڑی نہیں ہوگے 2-4 ایکسیڈنٹ بھی کریں گے تو چلے گا. آپ اگر 2-4 نیک کام کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آؤ کسی مومن کے گھر کی باتوں کو بتاؤ, کسی کو یوں کو رات کرو, کسی کی امانتوں کو نہ دیے. آپ کو ذرہ برابر حق نہیں بنتا. یاد رکھیے گا, شیخ عباس قمی کو کون نہیں جانتا؟ آپ سب جانتے. مفاتیح الجنان انہیں کی لکھی ہوئی, منتہی الاعمال ان کی لکھی ہوئی, سفینۃ البحار, یعنی 110 جلد کتابوں کے رائٹر ہیں. کتنے؟ 110 جلد کتابوں کے رائٹر ہیں. معلوم ان کا حال کیا ہے؟ وہی میں نے عرض کیا نا مرصاد والا مسئلہ, حق کی ادائیگی. ان کے بیٹے ہیں محدث زادے, وہ خود بلاد خطیب تھے, بہت ہی مشہور خطیب شیخ عباس قمی کے بیٹے محدث زادے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ میرے بابا نے آ کر بتایا, بیٹا وہ ایک صاحب سے کتاب لیا تھا میں نے پڑھنے کے لیے. کتاب کا بھی دستور الگ ہے نا, ہم سوچے کتاب لے لیا تو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اب نہ کوئی کتاب لیتا ہے نہ کوئی کتاب پڑھتا ہے. یہ بھی بات ختم ہو گئی کہ کون سی کتاب اور کیسی کتاب. یہ اللہ میں واٹس ایپ اور گوگل اور اللہ اور یہ وہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب یہ قوم کتاب پڑھے. اب قوم کتابوں کو لے کے روایات کو دیکھے. اسرائیلیات کی جانب سے روایتیں ہمارے واٹس ایپ پہ آتی ہیں, ہم فارورڈ کرتے ہیں دوسرے کو, اور اس کے بعد بحث و مباحثہ نہ جانے کیا کیا. اب وقت نہیں رہ گیا کہ کتاب, لیکن اس زمانے میں ہوتا تھا, کتاب لی جاتی تھی, پڑھی جاتی تھی. علامہ شیخ عباس قمی نے بھی کسی سے کتاب لیا تھا پڑھنے کے لیے, مر گئے, نہیں واپس کر پایا. اپنے بیٹے کو آپ کا خواب میں بتایا. دیکھیں یہ بھی معلوم ہے وہ آ کے بتا چکے, کیونکہ ان کے اعمال اتنے تھے کہ وہ آ گئے. ہمارے جیسے لوگ خواب میں بھی نہیں آ پائیں گے. تو وہ جو فرما رہے ہیں ان کے ہاں یہ چانس تھا, جو بھی بہت متقی پرہیزگار تھے. اگر بیٹے کو خواب میں بتایا بیٹا وہ فلاں کیا قبضے میں کتاب رکھی اس کو واپس کرو, وہ دوسرے کی تھی. ان کے بیٹے نے محدث زادے نے کتاب لیا, لے جا رہے تھے, راستے میں گر گئے. کتاب کے لیے انہوں نے تھوڑا صاف کیا, لے جا کر صاحب مال کو دے دیا. دوبارہ دوسرے دن ان کے والد خواب میں آئے, کہا میرے لال جو کتاب تم نے واپس کیا تھا جب گری کی بینڈنگ اس کی نکل گئی تھی, اس کو بینڈنگ کرا کے واپس کرو وغیرہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مطلب سمجھ لیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. شیخ عباس قمی جیسی ذات جس نے اتنی کتابیں لکھی لیکن حق گردن پہ ہے تو اتنا ضروری جانتا ہے اس حق کی ادائیگی کے لیے آ کر اپنے بیٹے کو خواب میں بتاتا جائے. ہم اتنے مطمئن ہیں, ہم کو لگتا ہے کہ نہیں یہ حق چلے گا. ہمارا جو ہوتا ہے نا, ہم تو دوسرے کو اپنا قرض نہیں دیتے اگر جھگڑا ہو جائے تو. اب لے کے بتائیں ہم سے یہ قرض, اس کا حق ہے, حق کو دینا پڑے گا. کسی نے مجھے اگر گالی دے دیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں ہے کہ میں اس کا قرض واپس نہیں کروں گا. دیکھیے جو ہمارے مہاجر اب آئیں ہمارے گھر اور اپنا قرض, اس کا قرض اس کو آپ کو دینا پڑے گا, نہیں دینا پڑے گا. ہم ان کے ماننے والے, واقعی میں نے روایات دیکھا ہے, معصوم فرماتا ہے اگر میرے باپ کا قاتل اپنی امانت میرے پاس رکھے تو میں اس امانت کو بھی ادا کروں. ہم تھوڑے سے جھگڑے میں حق کی ادائیگی بھول جاتے, فراموش کر جاتے. یہ نہیں ہونا چاہیے میرے دوست. یہ ادائے حق آمادگی ہے موت, موت کی آمادگی. فرصت ملے نہ ملے یہ نمازیں جو رہ گئی ہیں, یہ حقوق الناس نہ جانے کتنے لوگوں کے دل ہم نے دکھائے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں کا محبوب مشغلہ لوگوں کو قتل کرنا ہو گیا ہے. لوگوں کو قتل کرنے کا معنی معلوم ہے, ایک مرتبہ انسان شخص کو مارتا ہے, ایک مرتبہ انسان شخصیت کو مارتا ہے. ہمارے یہاں شخص کو مارنے کا رواج نہیں ہے, وہ اصل جاہلیت میں تھا. شخصیت کو مارنے کا رواج ابھی ہے. جس کے بارے میں جو دلایا مولا فرماتے ہیں اللہ یشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا. یہ میرے چاہنے والوں تم اپنے آپ کو ان چیزوں میں مشغول نہ کرنا کہ دوسروں کی شخصیت خوشی کرو. شخصیت خوشی ہمارے یہاں رواج نہیں, توہین کر دینا, دوسرے کے عیوب کو بیان کر دینا. بعض روایات میں نے دیکھا کہ اگر آپ ایک مومن کا عیب فاش کرنے کی غرض سے قدم اٹھاتے ہو تو پہلا قدم جہنم میں جاتا ہے. پہلا قدم ہے جو جہنم میں میرا جاتا ہے. یہ کتنے حقوق میں دی گردن پہ چیک کرے, واقعی چیک کرے.
ایک بہترین تاجر حساب کرتا ہے. اپنی زندگی کا حساب کرو بیٹھ کر اپنی زندگی کا حساب کرو, کتنے حقوق میں نے ضائع کیے, اور پھر ان حقوق کو تم ادا نہیں کر سکتے. یہ بھی بتا دوں, بغیر اہل بیت کی مدد کے. پھر اہل بیت سے کہو کہ مولا آپ توفیق دو, آپ مدد کرو کہ میں ان حقوق کو ادا کر سکوں. در اہل بیت پر آ کر صرف کپڑا اور داڑھی اور روٹی اور سائیکل اور گھر اور بنگلہ اور بلڈنگ یہ مت مانگو. در اہل بیت پر کبھی آ کر یہ بھی مانگو, میرے مولا مجھے اتنی توفیق عطا کر کہ میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکوں, مجھے اتنی توفیق عطا کر میں اپنے رشتے داروں کا حق ادا کر سکوں, مجھے وہ توفیق عطا کر کہ میں اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کر سکوں, میں اپنے بھائیوں کا حق ادا کر. یہ حقوق ہیں, بغیر نصرت اہل بیت کے آپ ادا نہیں کر سکتے. یہ مدد کریں گے, یہ مدد کریں گے. اور اگر تم چاہو گے نا حق ادا کرنا تو تمہارا امام تمہاری ضرور مدد کرے گا. تم چاہو تو صحیح, وہ ایسے اسباب فراہم کریں گے. کبھی کبھار مجھے لگتا ہے یہ 10,000 جو میں نے ان کا لیا یہ واپس کر دوں گا, میرے پاس کیا رہ جائے گا. میں نے اگر سارے کھیت واپس کر دیے تو میرے پاس کیا رہ جائے گا. آپ نے پھر دین پر ایمان نہیں رکھا, کیونکہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے اس کے لیے راستہ ہم بناتے ہیں. جس کے لیے خدا راستہ بناتا ہے, سارا عالم مل کر اگر اس کا راستہ بند کرنا چاہے تو بند نہیں کر سکتا, اور جس کا راستہ خدا بند کر دیتا ہے سارا عالم مل کر اس کا راستہ کھول دیتا ہے. اگر آپ چاہتے مشکلات سے تم نکلو گے, تم کوشش تو کرو. بہترین کوشش کا نام تقویٰ, بہترین خیر الزاد التقویٰ. مولا فرماتے ہیں بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. وہ جو حضرت نے جب حضرت صفین سے واپس آئے نا, اور جب قبر سے سامنا ہوا کفے کی دروازے پر, تو حضرت واقعا آپ کبھی توجہ کرو, واقعا زاد راہ کتنا اہم ہے, آمادگی موت کتنا اہم ہے. حضرت کوفے میں داخل ہونا چاہے, لیکن سب سے پہلے قبر کے مردوں کو مخاطب کرتے کہتے ہیں یا اہل الموحشہ, یا اہل الدیار الموحشہ, یا اہل الدیار المظلمہ. اے وحشت گھروں میں رہنے والو, اے اندھیرے گھروں میں رہنے والو, اے تنہا لوگو, کیا تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے؟ تمہارے بعد تمہارے اموال تقسیم ہو گئے, تمہارے گھروں میں لوگ آ کر رہنے لگے, تمہاری ازواج دوسروں کے نکاح میں چلی گئی. یہ ہماری پاس خبر تھی تمہارے لیے, اب تمہارے پاس خبر جو ہو ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ تو پھر حضرت نے مخاطب کر کے اپنے اصحاب سے بتایا کہ اگر ان کو اجازت ہوتی بولنے کی تو یہ ایک چیز تم کو بتاتے, انا خیر الزاد التقویٰ. اگر اس عالم میں آنا چاہتے ہو تو ایک ذات راہ لے کر آنا جس کا نام تقوی الہی ہے. یہ بہترین ذات راہ ہے جسے ہمیں لے کر جانا ہے. اور آپ خوش نصیب ہو تو راہ جمع کرنے کے لیے آپ کے پاس حسین, ہر کسی کے پاس حسین نہیں ہے. یہ آپ کے لیے آسان ہے, آپ کے لیے بہت آسان ہے. میں عرض کروں آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ اپنی آخرت کا سرمایہ انہی مجلسوں سے جمع کر کے جا سکتے ہو. انہی مجلسوں سے سرمایہ آخرت جمع کر کے جا سکتے ہو. انہی مجلسوں سے تمہیں بیدار کیا جائے گا. یہی آنسو تمہاری طہارت کا سبب بنیں گے. روایات ہے, ہزاروں کی تعداد میں روایات گریہ امام حسین کے سلسلے میں. یہ عزاداری مظلوم کربلا کے آنسو نہیں ہے, یہ تمہاری طہارت کے آنسو ہے. طہارت کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ طہارت کا مطلب یعنی ان آنسوؤں کے بعد اب تم گناہوں سے دور ہو جاؤ, یعنی اب گناہوں کے قریب نہیں جاؤ گے, اب اس راستے کو نہیں اپناؤ گے جو راستہ اہل بیت کا راستہ نہیں ہے. بس میرے دوستو عزیزو, ایک مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس ہے. آپ سب آمادہ گریہ ہیں, ایام اعزا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایام اتنے سخت
اہل بیت عصمت و طہارت کے لیے ہے کہ جس کا اندازہ ہم سب نہیں لگا سکتے، کیونکہ ایک مرحوم کے احسان ثواب کی مجلس ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج اس غریب مظلوم امام کا ذکر کر دوں جس کی رخصتی پر زینب بہت زیادہ تڑپ رہی۔ آپ سب جانتے ہیں نا میرے دوست و عزیزوں، جب سرکار سید الشہداء وداع آخر کے لیے آئے ہیں، ساری بیویاں تڑپ رہی ہیں، سب تڑپ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو بیوی مضطرب ہے وہ حسین کی بہن زینب ہے۔ زینب کے اضطراب کا عالم عجیب ہے۔ حسین نے جب یہ دیکھا کہ ساری ذمہ داریاں تو زینب کے کاندھوں پر ہے اور سب سے زیادہ میری بہن زینب مضطرب ہے، اعجاز امامت سے دعا پڑی، زینب کو قرار آیا، ایک جملہ کہا، بھیا جا رہے ہو تو جاؤ، کہا بہن بس ایک درخواست اور ہے، مجھے خیمہ سید سجاد تک لے چلو، صبح سے اپنے بیٹے کی عیادت کو نہیں گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ منظر کتنا عجیب رہا ہوگا۔ زینب آگے آگے ہے، سر کو جھکائے، حسین پیچھے پیچھے ہے۔ ارباب ادا جانتے ہو جب مولائے غریب پہنچے نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے بھتیجے کا شانہ ہلایا، میرے لال سید سجاد آنکھیں کھولو، بیٹا دیکھو بابا ملنے کو آیا ہے۔ بس ارباب ادا جب بابا کا نام سنا، کہا بھی اماں سہارا دیجئے، سہارا دے کر جو مولا بیٹھے ہیں، ایک جملہ فرمایا، یا ابتا اینا امی العباس، اے بابا اتنا بتا دو چچا عباس کہاں ہے؟ میں کہوں گا مولا یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں میرے بابا کے جسم اکہر پہ تیر لگے ہوئے ہیں، زخموں کے نشان ہیں، ہائے میرا چچا ہوتا تو کس کی مجال ہوتی، میرے بابا کے جسم اکہر پہ زخم وارد کر دے گی، میرا چچا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا، اے سید سجاد بیٹا کس کس کو پوچھو گے، بس اتنا سمجھ لو میں اور تم بچے اور سب نے جام شہادت نوش کر دیا۔ وعد